لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے اولیاء کرام کے پیدائشی ولی ہونے کے تعلق سے پوچھا ہے۔ اصل میں انہوں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ جب حدیث پاک میں یوں ہے کہ نوافل کے ذریعے سے ہی ہمیشہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، تو پھر کوئی بندہ پیدائشی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اولیاء کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ پیدائشی ولی ہیں۔ تو اعتراض ان کا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو لے کر کے ہے۔ اعتراض کرنے والے نے ان سے بخاری شریف کی ایک حدیث کا نمبر بتایا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ایسا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا قرب نوافل کے ذریعے یعنی نفل پڑھ کے ہی ملتا ہے، تو پھر کوئی بندہ بنا نفل پڑھے پیدائشی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ آج کل دراصل ایپس کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ حدیث نمبر سے لوگ حدیثیں تلاشتے ہیں اور پھر اس کے مطابق دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی ایسے لوگ نوجوان طبقہ خاص کر کے اسکولز کے پڑھے لکھے جنہوں نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، مدرسے کے احاطے میں کیمپس میں بہت کم گئے، علماء سے دوری بنائے رکھتے ہیں اور پھر حدیث نمبر نکالتے ہیں اور صرف حدیث کا ٹرانسلیشن دیکھ کر کے، حدیث کا ترجمہ دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین سمجھ لیں گے اور اس حدیث کا مفہوم مطلب اس حدیث کا مقصد سمجھ لیں گے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ دین اتنا بھی آسان نہیں کہ محض آپ حدیث پاک، وہ بھی کوئی اچھا خاصا علم دین بھی آپ کے پاس نہیں ہے، بس یہ کہ حدیثوں کو لے لیا اور پھر وہ ایپ لے لیے، پھر وہ حدیث پڑھے اور دین کو سمجھنا چاہا، یہ آسان نہیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو مدرسوں میں تقریباً 7-8 سال پڑھانے کے بعد حدیث کی کتابیں نہیں تھمائی جاتی۔ 7-8 سال بچوں کا برباد نہیں کیا جاتا ہے کہ 7-8 سال پہلے بچے کو مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، عربی زبان کا بیس سکھایا جاتا ہے، عربی زبان کے تمام اصول و قواعد، اس کے گرامر سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پھر جب احادیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کیا ہے اگر یہ سمجھنا ہو نا، تو کبھی کسی بڑے مدرسے میں جائیں اور حدیث کوئی عالم دین پڑھا رہے ہوں، کبھی ان کے کلاس میں جا کر کے بیٹھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تب آخر آپ کو واقعی میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے، یہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے کتنا مشکل معاملات ہیں۔ بہرحال زمانہ ہے، حالات ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے بھائی سے اس حدیث پاک کا نمبر لے کر پوچھا ہے کہ جب حدیث میں یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا قرب صرف نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو پھر کوئی پیدائشی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے جواب میں عرض کرتا ہوں، جواب پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو پیش کر دوں کہ جنہوں نے آپ کو حدیث پیش کیا ہے وہ حدیث غلط پیش کیا ہے۔ حدیث پاک ویسی نہیں جیسی انہوں نے پیش کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوافل کے ذریعے ہی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ اگر نوافل کے ذریعے ہی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہوتا کہ ولایت اور نبوت یہ کسبی ہو جاتا۔ ولایت بھی کسبی نہیں اور نبوت بھی کسبی نہیں، نبوت بھی وہبی ہے اور ولایت بھی وہبی ہے۔ آپ کہیے گا یہ وہبی اور کسبی کیا ہے؟ تو کسبی بولتے ہیں ان چیزوں کو جو آدمی خود کوشش کر کے حاصل کر لے، اور وہبی کہتے ہیں ان چیزوں کو جو بندہ خود کوشش کر کے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ چیز ملی ہے۔ تو نبوت بھی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ دیتا ہے تب ملتی ہے۔ ولایت بھی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ دیتا ہے تب ملتی ہے۔ کئی بار بندہ بہت نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، بہت کام کر رہا ہوتا ہے، بہت ثواب کے کام کر رہا، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو اپنی ولایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ولی بن جانا یہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت ساری نیکیاں نہیں کیا ہے، کوئی ایک چھوٹا کام اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے ولایت دے دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ پرلے درجے کے شرابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کیا، اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرما دیا۔ ایسے بہت سارے تاریخ میں واقعات ہیں۔
تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف نوافل کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیے گا ایسا نہیں ہے تو کیا ثبوت ہے؟ جی ہاں ثبوت ہے، آپ حدیث پاک اٹھائیں۔ حدیث پاک، اچھا ایسے لوگ جنہوں نے آپ سے حدیث نمبر سے پوچھا ہے، ان سے تو حدیث کے عربی الفاظ پر بات کرنا ہی بیکار ہے، چونکہ ان کو عربی کی عین نہیں آتی، عربی زبان کی خوشبو بھی یہ سونگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بس یہ ٹرانسلیشن دیکھ کر، ترجمہ دیکھ کر کے یوں فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، کب آپ کا یہ دماغ خراب کر دیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک جو ہیں اس کا جو ترجمہ ہے بالکل صاف ستھرا اور ایمانداری والا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ جو حدیث انہوں نے پیش کیا ہے نا بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502، یہ حدیث پاک میں پوری آپ کو سناتا ہوں، پوری حدیث سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس حدیث سے یہ ولی کے خلاف کھڑے ہو گئے نا، اسی حدیث سے ولی کی بڑی شان ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پاک دیکھیے کہ آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حضور نے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اللہ ان بندوں سے اعلان جنگ کرتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی سے دشمنی لیتا ہے۔ اور آگے اس حدیث پاک میں ہے کہ اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں میرے نزدیک وہ ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہی حدیث پاک کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے محبوب چیز ہے فرائض۔ نوافل تو ابھی آئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرائض کا ذکر کیا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری چیزیں فرائض جو اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کے قرب کا سب سے محبوب ذریعہ ہے۔ اور پھر فرائض ادا کرنے سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل کرتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں آگے ہے کہ اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں کہاں آیا کہ صرف نوافل کے ذریعے سے آدمی قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نہ یہاں پر یہ ہے کہ صرف فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں فرائض کو بھی محدود نہیں کر دیا گیا، فرائض بس نہیں ہے یا نوافل ہی بس نہیں ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعے ہوں، ان کے علاوہ بھی ذریعہ ہے۔ یہ حدیث پاک آپ پوری سن لیجئے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میں بندہ کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور میں اللہ فرماتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، یعنی اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خواہش کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، وہ اللہ کا ولی مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے، اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی جلد 8 کی صفحہ 105 کی حدیث نمبر 6502 ہیں۔ اب یہ حدیث پاک میں سے آپ کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک تو بندہ غلط یہیں پر ثابت ہو گیا۔ اب میں یہ اور ثابت کر دیتا ہوں آپ کو کہ کیا کوئی بندہ نوافل کے بنا، فرائض کے بنا بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اگر انہیں اس طرح کے لوگوں کو آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیں گے، کسی اللہ کے ولی کی مثال دیں گے تو یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں جو اللہ کے اولیاء کرام کو مانیں، یہ انتہائی قسم کے فتنہ باز، انتہائی قسم کے فسادی قسم کے لوگ ہیں، اور یہ اسلام کو یوں ہی ایک دو کتاب پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء سے بڑی نفرت کرتے ہیں یہ لوگ، علماء سے خود بھی دور رہتے ہیں، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ گیا انہیں بھی علماء سے دور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس طرح کے لوگ دلوں میں علماء کی نفرت ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ علماء سے جڑا رہے گا تو ہم جو شیطانی وسوسہ ان کے سینے میں ڈالیں گے تو وہ علماء کے پاس جا کر اس وسوسے کو دور کر لیں گے۔ اس لیے پہلا کام جو یہ بدبخت لوگ کرتے ہیں نا، یہ علماء سے دور کرتے ہیں۔
اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا ایمان و عقیدہ درست ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھیں، ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کی صحبت کی سائے سے بھی دور رہیں اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی اگر بچپنے کوئی بندہ جو نوافل نہیں ادا کیا، فرائض بھی ادا نہیں کیا، کیا اسے بھی اللہ کا قرب مل سکتا ہے؟ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں میں۔ آئیے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر آپ 27 اور 28 لیجئے۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 27 اور 28، اور آگے بھی آیتیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 سے آپ پڑھنا شروع کیجئے، ترجمہ پڑھیے۔ اس میں اللہ نے فرمایا، اس میں اصل میں ذکر ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک باز تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو بچپنے کی حالت میں تھے ان کو لے کر جب آبادی میں آئے نا تو لوگ بڑے تانا دیے ان کو، لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ جب گود میں لے کر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں آئی تو قوم نے کیا کہا سنیے۔ تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی، بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ یعنی لوگوں نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا نا تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ حضرت مریم آیت نمبر 29 ہے، حضرت مریم کہتے ہیں اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ حضرت مریم پر جب انگلی اٹھی تو حضرت مریم نے کہا اس بچے سے پوچھ لیجئے بچہ کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ کیا بات کرے گا۔ تو حضرت مریم کے بولنے پر لوگوں نے جب یہ جواب دیا نا تو بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسی دن پیدا ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ مہینوں ہو گئے سالوں ہو گئے، اسی دن پیدا ہوئے ہیں، اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر قوم میں آئے۔ ایک دن کے بچے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی نوافل نہیں پڑھے، فرائض نہیں پڑھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں باتیں تھیں آپ ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں کیے، پیدا ہو کر تو ابھی قوم میں آئے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ دیکھیے قرآن پاک سورہ مریم کی آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ بھی کتنے دن کے، کتنے سال کے؟ ایک دن کے عمر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا ہے۔ اب غور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، نبوت جیسی چیز لے کر کے آئے ہیں، پیدائشی نبی ہیں قرآن پاک کے مطابق، وہ بھی یہاں وہاں کی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن کے حضرت عیسیٰ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں جب پیدائشی طور پر آدمی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ولایت تو نبوت کے نیچے ہے، نبوت اوپر ہے، ولایت اس کے نیچے ہے۔ جب نبوت جو بڑا مرتبہ ہے، ولایت جو نبوت سے چھوٹا مرتبہ ہے، جب بڑا مرتبہ پیدائشی مل سکتا ہے تو پھر چھوٹا مرتبہ پیدائشی کیسے نہیں مل سکتا؟ بلا شبہ مل سکتا ہے۔ جب بڑی چیز پیدائشی مل سکتی ہے تو اس سے چھوٹی چیز بالکل مل سکتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے ایسے واقعات سے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ پیدائشی ولی بن کر کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تقریباً 800-900 سال سے یہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ پیدائشی ولی ہیں۔ کئی ایسے اولیاء کرام ہیں، اب یہ نئے فتنے باز لوگ آ گئے ہیں، ان کی صحبت سے بچیں۔ بہرحال قرآن سے ثابت ہو گیا کہ پیدائشی آدمی نبی بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، اور جو حدیث انہوں نے پیش کیا تھا اس حدیث کو انہوں نے غلط پیش کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ امید ہے یہ کلپ آپ کے لیے بہت ایمان افروز، آپ کی اصلاح کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔